لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يظهر الوجود من العلم ورحم على ذوي الإنسان من أسرار القدم وعلمه من البيان وعلم يعلم. والصلاة والسلام على رسول الله الذي فقد أهدي وهو الأشرقي أشرقت السماوات الأرضية ونذير الظلام الإنسانية وبشير الخلائق الفانية. أسلم ما في الوجود ونقطة دائرة الوجود لواء الحمد ومقام المحمود سيد الكونين جد الحسن والحسين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد. باب الأمن والأمان مصداق مرج الظهرين يلتقيان. الإمام المظفر وشجاع وزنفر وقاسم طوبى وسقر وصافي من حوض الكوثر الذي سمت حكمه حيدر. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس وأهل البيت ويطهركم تطهيرا. عالی جناب مولانا اطہر عباس صاحب ابن مرحوم اور مرزا محمد اطہر صاحب ابن مرحوم اور علی عباس مرحوم کے محتر صاحب فرمائے. میری کے ایمان بابا سے بڑا سلام مجلس کے ختم ہونے کا وقت ہے اور اس وقت مجلس شروع کی جا رہی ہے تو ایک طویل مجلس پڑھنے کا کوئی مقصد ہے اور نہیں کوشش ہوگی انشاءاللہ جب تک بات آپ تک پہنچتی رہے گی بس ابھی تک 30-35 منٹ کی خدمت ہے اور سرکار کی مدد ہے اور میرے لیے مجھے حوصلہ افزائی ہے کہ مشکمل بیان کی حوصلہ افزائی کے لیے سرکار بیان شریف ہوتے ہیں. آپ حضرات نے تو 2-3 سال سے مستقل سنی ہے اور سن رہے ہیں. ضروری اس سے پہلے کہ میں موضوع آپ حضرات کے حوالے کروں میں سوچ رہا ہوں کہ تھوڑا سا ایصال ثواب کے سلسلے میں کچھ گوشے بچوں کے لیے عرض کیا جائے. بزرگ تو آپ حضرات اس سے بہتر جانتے ہیں. ایصال ثواب کے اوپر بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں اور جو پڑھا لکھا سماج ہے جو مشہور سماج ہے وہ ان کے جواب بھی علماء کی مدد سے مرجع العلماء کی مدد سے دیتا ہے. اب جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ جو فاتحہ دیا جاتا ہے کہ وہ پہنچتا ہے, یہ جو مرحوم کے نام سے کپڑے دیے جاتے ہیں کیا وہ مرحوم تک پہنچتے ہیں؟ توجہ سے سنیے گا گرامی, کیا یہ جو فاتحہ کا کھانا کھلایا جاتا ہے کیا مرنے والے تک پہنچتا ہے؟ یقیناً نہیں پہنچتا. ان کے پاس نہیں پہنچتا جن کا پہنچانے والا صرف اسی دن ہے. نہیں پہنچتا ہی نہیں, اس لیے کہ ان کے پاس پہنچانے والا ہے ہی نہیں ہے. ہمارے پاس پہنچانے والا ایسا ہے کہ جس کی اپنی زبان میں کہوں جس کی پہنچ جتنی یہاں ہے اس سے کئی گنا زیادہ وہاں ہے. تو بھائی امانت دار ہی کو تو امانت حوالے کیا
کسی لٹیرے کو کھا کے یہی مر جانے والے کو تو کوئی چیز حوالے کی نہیں جاتی، حوالے اسے کی جاتی ہے جو وہاں پہنچا دے۔ تو یہ کیسے پتا چلے کہ ہمارا وسیلہ جو ہے وہ یہاں کی باتیں وہاں پہنچا دیتا ہے، یہاں کی چیزیں وہاں پہنچا دیتا ہے، یہ کیسے پتا چلے عزیزان گرامی؟ یہ بس اسی طرح سے پتا چلے گا کہ جب تاریخ کی گردانی کی جائے گی تو معلوم ہوگا کہ زمین پر تو آسمان والے آئے، لیکن زمین کے اوپر آ کے انہوں نے زمین کی عزت کو اور بڑھا دیا، اور یہاں رہ کے وہاں سے جب جو چاہا منگوا لیا۔ جب وہاں سے منگوانے کی قوت انسان رکھتا ہے تو یہاں سے بھیجنے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی اگر کسی کو اگر اعتراض ہو تو جنت سے خان منگوا کے دکھا دے، مجھے منگوا کے دکھلا دے، اور اگر تاریخ نہیں بتاتی کسی کا نام سوائے اہل بیت کے تو پھر اہل بیت جب جنت کا خان منگوا کے یہاں کھا سکتے ہیں تو یہاں کا کھانا وہاں بھی پہنچا سکتے ہیں۔ مسئلہ زندگی اور حیات کا بس یہی ہے کہ ان کے یہاں یہ ہے کہ مر گیا بات ختم ہو گئی، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کوئی مرتا ہی نہیں ہے، کوئی انتقال ہوتا ہے، یعنی یہاں سے وہاں ٹرانسفر ہو گیا، اس دنیا سے اس دنیا میں وہ چلا گیا۔ جب اصالہ سماج کی مجلس ہے، اس لیے چند گوشے آپ حضرات کے اذان عالیہ کے حوالے کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ موضوع تو وہاں چلا گیا، اس لیے پہنچایا جاتا ہے عزیزان گرامی۔ ہمارے علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، عالم دین تشریف رکھتے ہیں، تائید فرمائیں گے، بہت بڑے عالم اور رضوان اللہ علیہ آیت اللہ بوجوائی، آیت اللہ بورجی رحمت اللہ علیہ رضوان اللہ علیہ نے یہ فرمایا، اب دیکھیں یہاں سے میں شروع کر رہا ہوں عزیزان گرامی، یہ فرمایا کہ جو ہم فاتحہ کی شکل میں، ایصال ثواب کی شکل میں یہ جو ہم کپڑا بھیجتے ہیں، کپڑا دیتے ہیں غریبوں کو، مساکین کو، یتیم کو، مسکین کو، اسیر کو، یہ جو کپڑا دیتے ہیں مرنے والے کے نام سے، تو یہ وہی کپڑا تو اس مرحوم تک نہیں پہنچتا، لیکن خدا توجہ کا طالب ہوں، اس کپڑے کے عوض میں جنت میں حریر کا بنا ہوا کپڑا اس مرحوم تک پہنچاتا ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، بدل اور جو کھانا ہم فاتحہ کی شکل میں پہنچاتے ہیں، توجہ سے سنیے عزیزان گرامی، فاتحہ کی شکل میں جو کھانا ہم دیتے ہیں تو یہ وہی کھانا تو مرحوم تک نہیں جاتا، لیکن اس کے بدل میں اللہ جنت کا خان انہیں اس منزل پر پہنچاتا ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، اب ایک اور اظہار ثواب کا ہمارے پاس راستہ ہے، وہ راستہ یہ ہے فرش اعضا، یہ مجلس، یہ جو ہم کرتے ہیں اظہار ثواب کے لیے، تو اب آیت اللہ بروجی یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مجلس ہے تو یہ مجلس کا بدل جنت میں ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں جنت میں، اس لیے یہ مجلس بالکل اسی انداز میں کس خطیب سے پڑھوائی جائے، کس عالم سے پڑھوائی جائے، کس متقی سے پڑھوائی جائے، جس ذاکر سے پڑھوائی جائے، اس کے جملے مرحومین تک سنائے جاتے ہیں کہ یہ دیکھو تیرے اظہار ثواب کے لیے فلاں نے یہ مجلس کی، وہاں خطیب نے یہ پڑھا، اس کا یہ ثواب ہے، اس کا یہ ثواب ہے، اس کا یہ ثواب ہے، بدل ہے ہی نہیں فرش اعضا کا۔ اب اسی لیے کائنات جو پریشان ہے وہ فاتحہ سے نہیں پریشان ہے، وہ روٹیاں کھلا دینے سے نہیں پریشان ہے، وہ پریشان اس فرش اعضا سے ہے۔ ارے بھائی جب کائنات کی جنت میں اس فرش اعضا کا بدل نہیں ہے تو یہ دنیا اس فرش اعضا کا بدل کہاں سے لا سکتی ہے؟ صلوات پڑھے عزیزان گرامی، یہ اظہار ثواب کی مجلس ہے، اس ناطے سے میں نے تھوڑے سے گوشت گزارا حضرات کیے، میں نے اہل بیت کے فضائل بیان کرنے والے ایسے بس آپ کی توجہ کو جگانے کے لیے بس ایک واقعہ اور اس کے بعد انشاءاللہ موضوع کہ اہل بیت کے جاوید بھائی توجہ فرمائے، اہل بیت کے چاہنے والے ایسے یہ فرش اعضا جو ہے اس کو بچھا کے ہم کسی کو احسان نہیں کرتے بلکہ ہم اپنے اوپر احسان کرتے ہیں، ہمارا مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ ارے بھائی آج کی دنیا میں تو کائنات کا ہر انسان پریشان ہے، بس اگر کوئی سکون سے ہے تو فرش اعضا والے سکون سے ہے۔ دنیا کی اس
بھی دیکھا کہ بس سکون کہیں ہے تو بس یہی فرش اعلیٰ پر ہی ہے. جس کا رشتہ فرش اعلیٰ سے جڑ گیا وہ سکون پا گیا. یہ حسین کا در ہے. عزیزان گرامی ایسے ایسے مداح ملے اہل بیت کے چاہنے والے کہ ان کو نہ زبان کی پریشانی تھی نہ مکان کی پریشانی تھی. ہر حال میں اگر وہ مدح کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں. ان کی مدح پر یہ بھی فکر نہیں تھی کوئی واہ کر رہا ہے تو نہیں کر رہا ہے, کوئی توجہ فرما رہا ہے تو نہیں فرما رہا ہے, کوئی سن رہا ہے تو نہیں سن رہا ہے, کوئی سن کے سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے. سو رہا ہے تو سونے کا ثبوت دے رہا ہے, جاگ رہا ہے تو جاگنے کا ثبوت دے رہا ہے. بچوں کو واقعہ سناؤں تاکہ اہل بیت کا محبت جاگے. عزیزان گرامی میشم تمام بہت سنا ہوا واقعہ ہے, بہت ہی مشہور و معروف اہل بیت کا مدح, اور جو زمانے سے ٹکرا جائے وہ علی والا ہوتا. اس زمانے میں کہ جہاں پہ علی کا نام لینا محال تھا وہاں پہ مدح کیا کرتے تھے. سلاطین زمانہ میں کہا کہ ان کے پائے کاٹ دو. اب سن لیجیے گا میشم تمام کے پاؤں قلم کر دیے گئے. اب میشم تمام زبان سے مدح کر رہے ہیں, ہاتھوں سے اشارے سے مدح کر رہے ہیں. تو اب یہ کہا گیا کہ نہیں پائے کاٹنے سے تو علی کی مدح ہم نہیں روک سکتے. میشم تمام کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے. میں روایت پڑھ رہا ہوں میشم تمام کے دونوں ہاتھ قلم کر دیے گئے. اس کے بعد بھی اب کیسے مدح کرتے تو روایت بتاتی ہے, فضائل سے سنیے گا. روایت بتاتی ہے کہ میشم تمام بچوں کو بلایا کرتے تھے اور بلا کے کہتے تھے کہ اپنی کھچیے میں, اپنی زبان میں سمجھنے بچے, کھچیے میں مجھے اٹھاؤ اور لے چل کے کہیں بازار میں رکھ دو. بازار میں لے چل کے رکھ دو. اب یہ ہوا بچوں کا تعلیم. اب جب بازار میں لے جا کے بچے رکھتے تھے وہ بچوں کو اچھی اچھی باتیں سنا کے اپنے پاس بلاتے تھے. بھائی اچھے بچوں کو اچھی باتیں اچھی لگے گی, بچوں کا تعلیم سناتے تھے. تو اب میشم تمام کی زبان کاٹ دی جائے. اب زبان بھی کاٹ دی گئی, اب کرو مدح. لیکن علی کی مدح کہاں رکنے والی ہے؟ نہ وہ زبان کی محتاج, نہ وہ مکان کی محتاج, نہ وہ واہ کی محتاج, نہ وہ سلاطین زمانہ کے خوف سے رکنے والی. عزیزان گرامی تو اب میشم تمام لسانیات کے ماہرین جو ڈاکٹر ہیں, جو علماء ہیں, جن کو لسانیات کے بارے میں سارا علم ہے, وہ یہ جانتے ہیں کہ کٹی ہوئی زبان سے صرف کوشش کرنے پر ای کا لفظ بولا جا سکتا ہے. زبان کاٹی جائے کسی کی تو بس ای کا لفظ بولا جا سکتا ہے. بچوں سے کہتے تھے میشم تمام, بچے لا کے چوراہوں پر رکھ دیتے تھے, توجہ کا تعلیم, بازاروں میں رکھ دیتے تھے. اب عزیزان گرامی شہید محسن نقوی کے دو مثلیں یاد آ گئے, سنا دے رہا ہوں. کہتے ہیں کہ بازاروں میں رک رک کے ولی کہتا تھا مجمع, ای کہتے تھے میشم تو علی کہتا تھا مجمع. آسانی سے ہم تک نہیں چلایا ہے. اب جب اس فرش اعلیٰ پہ آپ آتے ہیں تو میری درخواست تمام حضرات سے, دیکھیں میری آج کی مجلس تھوڑا سا تبلیغی پہلو سے ہے, اس لیے ہے کہ میں کسی کو خوش کرنے کے لیے یا کسی کے ناراضگی کا خوف میں مجلس پڑھتا ہی نہیں. بس یہ درخواست ہوتی ہے میری کہ بیوی خوش ہو جائے, شہزادی راضی ہو جائے. بس عزیزان گرامی میری بات اگر کوئی سن رہا ہے یا سن نہیں رہا ہے تو وہ سنے. میں کسی کو خوش کرنے کے لیے یا کسی کو ناراض کرنے کے لیے نہیں بولتا. بس اتنی درخواست ضرور اس ممبر سے ذمہ داری محسوس کر کے کہتا ہوں کہ جب فرش اعلیٰ پہ آ کے متحد ہو جاتے ہو تو فرش اعلیٰ میں حسین کو صرف ذہنوں میں لے کے نہ جایا کرو, دلوں میں لے کے جایا کرو. جب یہاں متحد ہو گئے تو پھر منتشر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہاں سے متحد ہو جاتے ہو آگے تو باہر نکلنے کے بعد منتشر نہیں ہونا چاہیے. اتحاد بڑی قوت کا نام ہے. توجہ کا تعلیم ہے. ہاں ہم کو اللہ نے 5 بار کم سے کم جھکنے کا عادی بنایا. اچھا جھکایا بھی کتنا ہے, صرف رکوع کے عالم میں نہیں. انسان کو جھکنے کی انتہا کا نام سجدہ. 5 بار اپنے سامنے جھکا کے, 5 وقت اپنے سامنے جھکا کے
اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ دیکھو جھکو کہاں اللہ کے سامنے. توجہ کا تعلیم مومن ایک مومن سے 3 دن سے زیادہ اگر وہ قدرت رکھے تو وہ مومن ہی نہیں ہے. وہ مومن نہیں ہے. یہاں تو میں دیکھتا ہوں برادری کی لڑائی برسوں سے چل رہی ہے. توجہ کا تعلیم وہ جانے گا پھر یہ مومنیت کیسی. اور یہ فرش عزا کے توسل سے جب مجلسوں میں اعلان ہوتا ہے تو یہ ضرور کہ تمام مومنین کرام سے درخواست ہے کہ فرش عزا پہ آنے کی زحمت کرے, شکر ادا کریے. مومن کا بڑا مرتبہ ہے لیکن اس فرش عزا سے جڑ گئے تو آپ کو مومن کہہ کے بلایا. سلامات پڑھتے تو منتشر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور جب انسان منتشر ہوتا ہے تو نقصان اٹھاتا ہے. عزیزان گرامی میں نے کچھ سوچ کے اپنی مجلس کا عنوان بھائی رکھا ہے. یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. اے علی تم دنیا میں اور آخرت میں میرے بھائی ہو. بس عزیزان گرامی موضوع شروع ہو رہا ہے. 20-25 منٹ کی اور زحمت ہے اور آپ حضرات اگر جا کے سن لیں گے تو انشاءاللہ لطف آ جائے گا اور مجلس تمام ہو جائے گی. یا علی تم دنیا میں اور آخرت میں میرے بھائی ہو. توجہ کا تعلیم ہو. یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ دوران آخر میں رسول خدا مسجد نبوی میں ایک دوسرے کا بھائی بنا رہے تھے. توجہ سنیے گا ایک تاریخ میں بھائی کی آپ حضرات کے پیش کرنے جا رہا ہوں. اچھا بھائی ہوتا کیا ہے؟ بھائی کی قوت ہوتا ہے. بھائی کی شان ہوتا ہے. بھائی کی جان ہوتا ہے. بھائی کی عزت ہوتا ہے. بھائی کا وقار ہوتا ہے. توجہ کا تعلیم ہو. اور اگر بھائی وفادار ہو تو کائنات ایک بھائی دے دے وہی بہت ہے. توجہ کا تعلیم ہو. جانے کے رامی نقطے ملاحظہ فرمانے تو بھائی بنا رہے تھے. اس میں خدا مسجد نبوی میں ایک دوسرے کا بھائی بنا رہے تھے. اس کو الفاروق نے بھی بڑے تفصیل سے لکھا ہے کہ علامہ شبلی نعمانی جیسا متعصب مزاج مولوی یہ لکھتا ہے کہ جب رسول سب کو سب کا بھائی بنا چکے تو بس مسجد میں تنہا 2 بچے تھے. ایک رسول بچے تھے, ایک علی بچے تھے. اب لوگوں نے جا کے مولا کائنات سے بھی کہا اور رسول اکرم سے کہا یا رسول اللہ آپ نے علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا. اب رسول اکرم نے علی کو بلایا. بلانے کے بعد یہ حدیث کہی یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. اے علی آخرت میں اور دنیا میں تم میرے بھائی ہو. توجہ کرتا ہے یا رسول اللہ. یہ روایت میں نے وہی نہیں سنا دی ہے, نتیجے کے لیے سنائی ہے. اب رسول نے کس کو کس کا بھائی بنایا؟ جہاں فطرت سے فطرت مل رہی تھی, تینت سے تینت مل رہی تھی, فکر سے فکر مل رہی تھی, خیال سے خیال مل رہا تھا, اخلاق سے اخلاق مل رہے تھے, ادراک سے ادراک مل رہا تھا, عقل سے عقل مل رہی تھی, شعور سے شعور مل رہا تھا, تنوتوش سے تنوتوش مل رہے تھے, قبیلے سے قبیلہ مل رہا تھا. توجہ کا تعلیم وہاں ایک دوسرے کا بھائی بنایا. لفظوں میں کہوں تو پہلے تو دوسرے کا بھائی بنایا, دوسرے کو تیسرے کا بھائی بنایا, فلاں کو فلاں کا بھائی بنایا. تو اب علی کو اپنا بھائی بنا کے یہ رسول بتانا چاہتے ہیں کہ جو فطرت رسول کی ہے وہ علی کی ہے, جو فطرت رسول کی ہے, جو خیال رسول کا ہے وہ علی کا ہے. توجہ کا تعلیم اس لیے بھائی بنایا. عزیزان گرامی اب جب بھائی بنا چکے تو اب میں تاریخ سے پوچھتا ہوں, قرآن سے پوچھتا ہوں کہ قرآن بتا تیری گود میں کتنے بھائی ہیں؟ توجہ کا تعلیم عزیزان گرامی تیری گود میں کتنے بھائی ہیں؟ تو قرآن نے پہلا بھائی پیش کیا حابیل اور قابیل. توجہ سنیے گا تمہیدی گفتگو ہے جاری رہی. حابیل اور قابیل, حابیل اور قابیل ایک بھائی کو قتل کر دیا. یا اللہ یہ تو عجیب و غریب بھائی پیش کیا قرآن نے. بھائی کا قاتل ہو گئے. قرآن اور بھی کوئی دوسرا بھائی بتا. کہا کہ ہاں ایک بھائی اور ہے. دوسرا کون کا؟ یوسف کے بھائی. توجہ کا تعلیم یوسف کا بھائی قرآن نے پیش کیا اور سورہ میں پیش کیا, وحی کے ذریعے پیش کیا. قرآن کا یہ واقعہ ہے یہ کسی خطیب کی خطابت نہیں ہے, یہ روایت نہیں, یہ آیت ہے.
اب بھائی بیچ کیا وہ بھائی عجیب و غریب ہے، وہ بھائی حاصل ہو گئے بھائی کے حسد کی کنویں میں ڈالا، واقعہ سنا کے وقت ظاہر نہیں کرنا ہے، آپ اللہ ان سے بہتر جانتے ہیں۔ تو اب دوسرا بھائی قرآن نے یہ پیش کر دیا، ارے بھائی پروردگار یہ کیا ہے؟ ایک بھائی کا قاتل، ایک بھائی اور بھائی کے حاصل، یہ کیا کر بتانا کیا چاہتا ہے؟ قرآن نے آواز دی کہ قرآن ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، آگے بھی تو بھائیوں کی تعریف دے۔ اب اس کے بعد وہاں تو ایک بھائی اور پیش کیا، یہاں سے بھائی کی تعریف نے کر ہوتی ہے۔ جناب موسیٰ کے بھائی ہارون، جو کا تعریف بول جائے گا، اور اس وقت جناب موسیٰ کے بھائی ہارون کا تذکرہ ہے کہ جب اللہ نے جناب موسیٰ پر یہ وحی کی کہ موسیٰ فرعون کے دربار میں جاؤ اور اللہ کا پیغام پہنچاؤ، تو موسیٰ نے اللہ سے یہ التجا کی کہ میں نے فرعون کے ایک آدمی کا قتل کیا ہے اور میں جاؤں گا تو موقع اچھا پائیں گے، مجھے قتل کر دیں گے، میرا مددگار دے دے، میرا مددگار دے دے، ایک ایسا بھائی دے دے جو میری مدد کرے۔ توجہ کا موسیٰ وہ جو فرعون کے دربار میں جانے سے ڈر گئے، تو انہوں نے اللہ سے بھائی مانگا اور موسیٰ کو بھائی اللہ نے دیا ہارون کی شکل میں، اور ہارون نے بھائی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ اب جب ادا کر دیا، اب اور بھی آگے تاریخ بڑھی تو تاریخ میں محمد کے بھائی علی بھائی نے بھائی کا حق ادا کیا، تو قرآن کی سنت بنی کہ اگر بھائی کا حق ادا کر دے تو اللہ اسے عہدہ دیتا۔ کیا عہدہ دیا تم نے ہارون کو؟ کہا ہم نے ہارون کو موسیٰ کا وسیع بنایا۔ نتیجے پر انشاءاللہ وجود واضح میں آئے گا۔ موسیٰ کو ہم نے ہارون کو موسیٰ کا وسیع بنایا، یہ عہدہ دیا بھائی کا بھائی حق ادا کرتا ہے۔ تو علی کو کیا عہدہ دیا؟ کہا علی کو بھی ہم نے محمد کا وسیع بنایا، اللہ کا ولی بنایا۔ رسول نے یہ عہدہ دیا کہ علی کو علمدار بنایا، علمدار بنایا۔ بھائی نے بھائی کا حق ادا کیا تو علمدار بنایا۔ علی علیہ السلام ایک بھائی، اب اتنے بھائی جو میں نے قرآن سے پیش کیے، میں کہتا ہوں اے قرآن تجھے میں ایک تاریخ کا بھائی پیش کرتا ہوں کہ جس نے جملہ سنیے گا کہ جس نے پوری حیات بھائی ہونے کا حق ادا کر دیا لیکن اپنے بھائی کو بھائی نہیں کہا، بھائی ہونے کا حق ادا کر دیا لیکن بھائی نہیں کہا۔ اے حسین، اے مولا، آپ کی عطا جو ہے عجیب و غریب ہے، آپ کی عطا کائنات کی عطا سے جدا ہے۔ آپ نے بھی اپنے بھائی کو کوئی عہدہ دیا تو کہا تاریخ کے اوراق کر دے، میں نے بھی اپنے بھائی کو علمدار بنایا۔ توجہ کا تعلیم رسول نے بھی، اب سنیں عزیز گرامی، رسول نے بھی اپنے بھائی کو علمدار بنایا، خیبر میں بنایا۔ اب حسین نے اپنے بھائی عباس کو علمدار بنایا، کہاں بنایا؟ کربلا میں بنایا۔ اب دیکھیں کربلا کا مجمع اور ہے، خیبر کا مجمع اور ہے۔ خیبر میں 39 دنوں تک تھے کون؟ عیار، مکہ، فریقہ، لٹیرے، توجہ کا تعلیم، فلاد، ان کے درمیان تو کسی کو رسول علمدار بنا نہیں سکتے تھے، اسی لیے یہ کہا کہ کر علم میں دوں گا، مطلب 39 دن رسول نے علم دے کے نہیں بھیجا۔ جہاں کا سن لیجیے بہت زبردست بات ہے۔ آوازیں بلند پنجتنی سلوات، رسول نے علم دیا، 39 دنوں کا خیبر کا مجمع اور ہے۔ 40واں ہو جاتا مولانا موصوف نے بہت خوبصورت لگا کہ اگر 40ویں دن علی نہ آتے تو اسلام کا 40واں ہو جاتا۔ تو اب وہاں کا مجمع اور ہے، علمدار بنا رہے ہیں، توجہ کا تعلیم ہے، وہاں کا مجمع اور ہے اور کربلا کا مجمع اور ہے۔ کربلا میں کون؟ علی اکبر کی شکل میں محمد موجود، قاسم کی شکل میں شبر موجود، عبداللہ کی شکل میں آن محمد موجود۔ آن محمد کا تو باپ پر یہ ہے کہ میرے
مان لے علامہ طاہر ولی اللہ مقاموں کا وسیلہ دے کہا کہ کوئلے کے درمیان ہیرے کا چمکنا اور ہے اور ہیروں کے درمیان ہیرے کا چمکنا اور ہے صلوات پڑھے محمد اب دیکھیں عزیزان گرامی عباس کائنات میں جب تک دنیا باقی رہے گی علمدار کا نام آئے گا تو عباس ہی کا نام آئے گا عزیزان گرامی حسین کی عطا وہ ہے کہ جب یہ عطا کر دیتے ہیں تو پروردگار بھی اس عطا کو واپس نہیں لیتا پروردگار بھی اس عطا کو واپس نہیں لیتا عزیزان گرامی اور عباس کی عطا تو اللہ کی عطا سے ملتی جلتی ہے بغیر ہاتھوں کے یا تو عرش سے وہ دے رہا ہے یا فرش پر بغیر ہاتھوں کے عباس دے رہے ہیں صلوات پڑھے سرکار اگر اجازت دے تو بھائی کے عنوان سے چونکہ میں مجلس پڑھ رہا ہوں تو مختل سے کچھ فضائل کے نقطے میں عرض کر دوں گا 5 سے 10 منٹ کی اور سرکار کہ دیکھیں کہ بھائی نے بھائی کو کس وقت یاد کیا اور کس انداز سے یاد کیا ہے فضائل کے نقطہ یہ آخری منظر اور اس کے بعد رکھتے مسائل الحمدللہ آپ نے بڑی توجہ سے سنا اور آپ سنتے بھی ہیں بڑی توجہ سے مجلس میں انشاءاللہ کل بڑے بڑے علماء خطبہ سب تشریف لا رہے ہیں مشتمل بیان کو تو یہ شرف حاصل ہوا یہ میرے لیے بڑی سعادت ہے کہ سنیں آپ 10ویں محرم سے فضائل سے سنیے گا عزیزان گرامی 10ویں محرم سے 61 ہجری کو قبل عصر راوی بیان کرتا ہے کہ امام حسین تلوار کے کندے سے سر لگائے ہوئے بیٹھے کہ ناگا کسی نے سلام کیا حسین نے آنکھیں کھولے جواب دیا پہچان لیا کہا جعفر اس وقت آیا ہے اور کیوں آیا ہے توجہ میں تعلیم ہو کہا کہ مولا اس لیے آیا ہوں کہ آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں تو کہا جعفر مجھے مدد درکار نہیں ہے ایک مرتبہ روایت بتاتی ہے کہ جعفر نے اپنے پر کھولا اور پر کھولنے کے بعد کہا مولا ان پروں میں بڑی طاقت ہے اگر آپ اجازت دے دیں تو میں کربلا کے تختہ پلٹ دوں کربلا کی زمین پلٹ دوں ابھی فضائل کی مجھ سے سنیے گا اللہ علیہ وسلم مختلف سے فضائل نکال کے آپ اس کو رہا امام حسین نے جب جعفر کو قوت کا اظہار کرتے دیکھا تو ایک مرتبہ تلوار کے کندے سے سر اٹھایا جا کے سن لیجیے گا سر اٹھایا کہا کہ جعفر کیا ہے کہ جتنا بڑا بہادر ہے میرے بھائی عباس سے بڑا بہادر نہیں صلوات پڑھے محمد علیہ ایک نعرہ خاصہ ایک نعرہ خاصہ نعرہ صلوات جہاں سے بولے عبد السلام میں فضائل سے سنیے گا کہ جعفر کہتے ہیں کہ جعفر چاہے تو جتنا بڑا بہادر ہے لیکن میرے بھائی عباس سے بڑا بہادر نہیں ہے تو مولا نے دلیل بھی دی کہا جعفر سن تیرا استاد بھی تیرا باپ ہے میرے بھائی کا استاد بھی میرے بھائی کا بابا ہے تیرے بابا نے عرب کی صرف 4 جنگیں فتح کی ہیں میرے بھائی کے بابا علی نے عرب کی 86 جنگیں فتح کی میں دکھتے پڑھ رہا ہوں عزیزان پیچھے والوں کا کیا میری آواز نہیں آ رہی ہے اور جا رہی ہے جب آواز بلند صلوات پڑھے محمد سنیے گا عزیزان تیرے بھائی نے جعفر تیرے بابا نے صرف 4 جنگیں فتح کی اور میرے بھائی کے بابا نے عرب کی 86 جنگیں فتح کی کہا جعفر سن میرا بھائی تو اتنا بڑا بہادر ہے کہ میرے بابا نے اسے 2 موقعوں پہ آزمایا ایک صفین میں نقاب پہنا کے بھیجا تو دنیا کو یہ دھوکہ ہو گیا کہ یہ علی لڑ رہے ہیں یا عباس لڑ رہے ہیں اور یہودی کے باغ میں رات بھر آزمایا عزیزان گرامی فرماتے ہیں کہ وہ تو فتح آسمان پر طلوع آفتاب سورج نمودار ہو گیا
وقت چلتی تاریخ کے اوراق گھٹ جاتے. سنیے گا تو کہا جعفر چاہے تو جتنا بڑا بہادر ہے میرے بھائی سے بڑا بہادر نہیں ہے. اس کے بعد کا جملہ سنیے عزیزہ نہیں رہا. جعفر نے کہا مولا آپ بہت پیسے لیتے ہیں, اگر آپ اجازت دیں, بڑا باریک جملہ ہے عزیزہ نہیں رہا, اجازت دیں تو میں اپنے پھروں میں سمیٹ کے فراق سے پانی لے آؤں اور آپ کو پلا دوں. امام حسین نے بڑی بے نیازی سے جعفر نے جواب دیا, کہا جعفر تو اس پانی کی بات کرتا ہے جس فراق کے پانی کا پانی میرا بھائی اتار چکا. مولا مجھے اجازت دے دیجئے. جب اس نے بارہا یہ اشارہ کیا تو ایک مرتبہ امام حسین نے کہا جعفر میں تیرے انداز سے کربلا فتح کرنے نہیں آیا ہوں, اگر آتا تو سن میرا بھائی کتنا بڑا بہادر آخری جملہ, اور اس پر میں ہر حضرات کی توجہ چاہتا ہوں تو پیچھے میری آواز جا رہی ہے تو سنیں اور توجہ سنیں, اور میری آواز جہاں تک جا رہی ہے سنیں. امام حسین نے اپنے بھائی کی کس انداز میں مدح کی ہے بس 3 جملے کہتے ہیں کہ جعفر سن میرا بھائی اتنا بڑا بہادر تھا کہ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا تو فرات چھین ہوئی, دوسرا قدم آگے بڑھایا تو فرات کے کنارے کھڑے ہوئے روباہوں کی حیات چھین ہوئی, اور اگر میں تلوار دے کے اجازت دے دیتا تو تیسرے قدم پر میرا بھائی کائنات چھین لیتا. دم عباس کا باوفا جتنے ہیں سب بھرتے ہیں دم عباس کا, نام لیتے ہیں فقط علی امام عباس کا, نام لیتے ہیں فقط علی امام عباس کا. جب تلک زندہ ہے شبیر سے پیچھے رہے, جب تلک زندہ ہے شبیر سے پیچھے رہے, آج پیچھے تازیہ آگے علم عباس. جلی کا نام, عباس الساون کا نام, عباس الدلیر کا نام عزیزہ نے گرامی, کہ جو فرات پر صرف حملہ نہیں کیا, لوگوں کو پتہ چل گیا کہ عباس آ رہے ہیں, فرات خالی ہو گئی, توجہ کا خالی ہو, وہ بہادر ہے عباس عزیزہ نے گرامی. تو یقیناً ایک بھائی پر ناز تھا, اور ایک بھائی نے ایک بھائی کا حق ادا کیا. ایک شاعر نے آپ کے شعر پڑھا تو مجھے 4 مسئلے یاد آ گئے, میں مجلسوں میں شعر بہت کم پڑھتا ہوں لیکن یاد آ گئے کہ سنائے دیتا ہوں. اور کہتا ہے کہ میرے خیال میں توجہ کا تعلیم ہو جانے بھائی نے بھائی کا کیا حق ادا کیا ہے, اور بھائی نے نہیں کہا کبھی. توجہ کا تعلیم وقت آخر وہ مسائل میں آتا ہے کہ بھائی کے فرمائش کی, کہ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں تیرے علاوہ کسی کو بھائی نہیں کرنا چاہیے, میں چاہتا ہوں تیرے علاوہ کسی کو بھائی دکھانا چاہے. یہ لفظ زیبا ہے, بس تجھی پر تجھی سے یہ تو یقیناً بھائی نے بھائی کا حق ادا کیا, اور اس انداز سے ادا کیا کہ حسین نے جو عطا کی کربلا مولا میں کہ اپنے بھائی کو علمدار بنایا, جو کائنات میں کسی کا تصور بھی نہیں ہوتا علمدار کے نام پر, بس فوراً ذہن جاتا ہے کہ عباس علمدار ہے. عزیزان گرامی, بلکہ وہ نقیل نے بھی جہاں تک لکھا ہے کہ جب چونکہ مجلسوں میں امام کی حاضری ہوتی ہے عزیزان گرامی, اس فرش عزا میں توسل سے تمام معصومین آتے ہیں, یہ فرش عزا اتنی عظمتوں کے حامل ہے کہ جب یہ زمین کو گشتی ہے تو جنت خالی ہو جاتی ہے, جنت خالی ہو جاتی ہے عزیزان گرامی. اور ایک جملہ پڑھ دوں پھر اس کے بعد انشاءاللہ اپنے مسائل کی اس فرش عزا کی وہ عظمت لکھی ہے کہ یہ جس مقام پر, جہاں, جس قریے میں, جس علاقے میں, جس گلی میں, جس کوچے میں, جہاں بھی پیچھے بھی توجہ کا طالب ہو, حاشر کے دن علماء کرام جو شروع کرتے ہیں, حاشر کے دن ساری زمینیں پست کی جائیں گی, بس وہ زمین تو ہی
مرتبہ سماعت فرما لے کہ جہاں جہاں بھی فرش عزا بچھی ہے وہ زمین بلند کی جائے گی اور بلند ہونے کے بعد کربلا سے ملائی جائے گی عزیزان گرامی اور فرش عزا پر بیٹھنے والوں کا یہ شرف ہے عزیزان محترم کہ جو آپ تنہا نہیں بیٹھتے معصومین کے ساتھ بیٹھتے اس لیے بیٹھا کریں تو ضرور اس خیال کے ساتھ بیٹھا کریں کہ ہمارے آس پاس نہ جانے کون بیٹھا ہے تو بھائی بھائی کی جان ہوتا ہے بھائی بھائی کی شان ہوتا ہے بھائی بھائی کا ارمان ہوتا ہے بھائی بھائی کا قوت بازو ہوتا ہے عزیزان گرامی بس سن لیجئے گا تو اب جعفر نے کہا مولا مسائل سنیے عزیزان گرامی جعفر کہتے ہیں مولا آپ کے سینے میں میں زخم دیکھ رہا ہوں جو آج سے بات ہے لیکن آپ اس زخم پہ ہاتھ نہیں رکھے ہیں مولا اکثر آپ اپنے بازوؤں کو کیوں دباتے ہیں مولا آپ اپنے بازوؤں کو کیوں دباتے ہیں اے جعفر تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ بازوؤں کو میں اس لیے نہیں دبا رہا ہوں کہ میرا بھائی شہید ہو گیا میرے بھائی کے شہید ہونے سے میری کمر ٹوٹ گئی بازو تو اس خیال سے دبا رہا ہوں کہ میرے بھائی کی شہادت کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ زینب کی چادر چھینی جائے زینب کی چادر چھینی جائے گی وہ شجاع ہے عباس وہ بہادر ہے عباس کہ عزیزان گرامی سب سے زیادہ کوشش کسی نے میدان میں جانے کی ہے تو محکم گواہ ہے کہ وہ عباس ہے لیکن عباس کو اجازت نہیں ملتی عباس کو اجازت نہیں ملتی بالآخر تو مقتل نے یہاں تک لکھا کہ آئے آقا آپ اجازت دے دیجئے تو حسین نے یہی کہہ کے عباس کو خاموش کیا کہ عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو تو مولا عباس نے کہا آقا وہ لشکر کہاں رہا کہ میں جس کی علمداری کروں تو بالآخر آخری کوشش اور بس سن لیجئے گا جانتے عزیزان گرامی بالآخر آخری کوشش جناب سکینہ کو لے کے مولا عباس امام حسین کی خدمت میں آتے ہیں اور جناب سکینہ آئیں تو آنے کے بعد ایک جملہ کہا کہ بابا چچا کو اجازت دے دیجئے چچا کو پانی ڈالنے کی اجازت دے دیجئے ورنہ خیمے میں میرا بھیا اصغر مر جائے گا میرا بھیا اصغر مر جائے گا تو یہ جملہ سننا تھا متواتر جناب سکینہ نے کئی بار کہا میرا بھائی اصغر مر جائے گا میرا بھائی اصغر مر جائے گا بس سن والو امام حسین نے کہا سکینہ سوچ لو تمہارا بھائی 6 مہینے کا ہے میرا بھائی 32 برس کا ہے سکینہ نہ تمہارا بچے گا نہ میرا بچے گا عزیزو عباس کو اجازت ملی میدان میں آئے مجھے شہادت نہیں پڑھنی ہے بس 2 جملے ہم مسائل تمام کر رہا ہوں عزیزان گرامی چاہت کے سنیے مسائل سن کے رونے کی چیز نہیں ہوتی مسائل کو تصور کرنے کی چیز ہوتی ہے میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ مسائل بھی سننے کے لیے اہل بیت آتے ہیں انہیں فضائل کون سنائے وہ تو مسائل بھی سننے آتے ہیں کہ میرے حسین کا غم کون کس طرح سے منا رہا ہے ایک ماں ہے جو ایک کے پاس جاتی ہے ہاں میرے لال کے لیے آنسو دے دو میرے لال کے لیے آنسو دے دو ہاں عزیزو سنیں کہ جناب عباس نے جب آواز دی آقا غلام کا سلام دیجئے تو روایت بتاتی ہے کہ امام حسین کمر پکڑے ہوئے چلے اور یہ نوحہ پڑھتے ہوئے چلے یا آخری حیران ان کا سلام حری اے بھیا عباس تیری اس آواز میں میری کمر توڑ دی حسین نوحہ پڑھتے ہوئے چلے کہ ناگا کٹا ہوا شانہ ملا شانے کو اٹھایا سینے سے لگایا گھاٹ پر بیٹھ گئے نجف کا رکیا بابا جن ہاتھوں نے میرا ہاتھ دیا تھا وہ ہاتھ کٹ گیا ایک بھائی کے گزرنے کا احساس وہی سمجھے گا کہ جس نے اس مسائل کو غور سے سنا ہو یا سمجھا ہو حسین ہاتھ پر بیٹھ جاتے تھے علی اکبر ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے تھے علامہ مجلسی علیہ الرحمن نے لکھا کہ جب عباس کے قریب پہنچے تو عجیب منظر دیکھا کیا دیکھا کہ ظالم عباس کے جسم میں نیزے چبھ رہے ہیں اور اس
پر عباس کہتے ہیں لبیک لبیک یا ابن رسول اللہ، لاشا کروا کے لیتا تھا، جسم میں نہے ٹوٹ جاتے تھے۔ اب حسین جب پہنچے ہیں تو پہنچنے کے بعد کہا کہ بھائی ایک بار بھائی کہہ دو، حاضر تو ساتھ کے بھائی بڑے پیارے ہوتے ہیں اور بڑی محبت ہوتی ہے۔ بس ایک پشتے آواز آئی عباس بھائی کہہ دو لیکن زندہ مت رہنا۔ حمید کہتا ہے کہ یہ بھائی کا لفظ اتنا پیارا تھا کہ حسین بار بار کہتے تھے بھیا ایک بار اور کہہ دو۔ عباس نے 2 وصیتیں کی، بس وصیت پہ مجلس تمام ہو رہی ہے۔ عزیزو عالم دین بیٹھے ہیں، آپ ان سے دریافت کر سکتے ہیں کہ وصیت زندہ پر واجب ہوتی ہے کہ اگر اس کے امکان میں ہو تو وہ اسے پورا کرے۔ 2 وصیتیں کی، ایک وصیت حسین سے کی، ایک وصیت علی اکبر سے کی۔ حسین سے کہا آقا غلام کا لاشا خیمے میں نہ لے آئیے گا۔ عزیزو اب روایت بتاتی ہے کہ وصیت تھی حسین علی اکبر عباس کی لاش کو خیمہ گاہ میں نہیں لے آئے تو گری ہوئے خاک پر علم کو لاش کی طرح اٹھایا، کانے پر رکھا، خیمہ گاہ میں لے آئے۔ بیویوں نے ہر شہید پر اس کے نام کا ماتم کیا، لیکن جب عباس کا علم آیا تو ہر طرف سے آواز واہ جہاں عباس میرا پردہ قوم ظالمین انا للہ وانا الیہ راجعون۔ پروردگارہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، پروردگارہ اس بستی کے لوگوں میں اتحاد قائم کر۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا کہ یہاں کے جتنے مومنین ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ معبود کم سے کم اتنی توفیق دے دے کہ وہ فرش عزا پہ آ کے بیٹھیں، فرش عزا پہ کسی بھی طرح کا تفرقہ نہ ہو، کسی بھی طرح کی تفریق نہ ہو۔ معبود اتحاد ان میں قائم ہو جائے، عزائے حسین یہ متحد ہو کے کریں۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا اور اہل بیت علیہ السلام کی غربت کا، کربلا کے شہیدوں کا واسطہ، جو بچے بے روزگار ہیں ان کی روزی عطا فرما، معبود جو بیمار ہیں ان کے شفائے کلی عطا فرما۔ پروردگار ظلم و تشدد انتہا کی منزل پر ہے، ہمارے آخری امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے انصار میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے بس ادب درخواست ہے کہ ایک سورہ ہم 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر عالی جناب مولانا مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ کعبہ سرا کی روح کو اور مولانا سید اطہر عباس صاحب قبلہ مرحوم کی روح کو اور جناب علی عباس صاحب مرحوم کی روح کو ایک ساتھ